السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ معزز سامعین، تفسیر القرآن میں آج کی ہماری سورہ ہے سورہ دہر۔ سورہ دہر مدنی سورہ ہے اور اس میں کل 31 آیات ہیں، اور سورہ دہر کا دوسرا نام بھی ہے، سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے اس کو۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روٹین تھی کہ جمعے کے دن فجر کی نماز میں آپ پہلی رکعت میں سورہ سجدہ اور دوسری رکعت میں سورہ دہر کی تلاوت فرماتے تھے۔ اس سورہ میں اللہ نے جنت کو کافی ڈیٹیل میں بیان فرمایا ہے۔ اس کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتی ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یقیناً گزرا ہے انسان پر ایک وقت زمانے میں جبکہ یہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ بے شک ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے امتحان کے لیے پیدا کیا ہے اور اس کو سنتا اور دیکھتا بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر انسان کو غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں اور انسان کو بتا رہے ہیں کہ انسان پر ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے زمانے میں، ایک ایسا ٹائم بھی وہ گزار کر آیا ہے جبکہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ اس سے مفسرین کرام نے وہ وقت بھی مراد لیا ہے جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی، تو تمام جتنے بھی انسان پیدا کرنے تھے نا، اللہ تعالیٰ کو قیامت تک کے تمام انسانوں کی ارواح اللہ تعالیٰ نے اسی وقت پیدا کر دی تھی۔ اور اس کا ذکر سورہ اعراف میں موجود ہے کہ پھر اللہ نے تمام لوگوں کی ارواح کو جمع کر کے ان سے عہد لیا تھا، الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے جواب دیا تھا قالوا بلا، یعنی کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو وہ ایک وقت ہم گزار کے آئے ہیں جب ہم کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھے، ہمیں وہ ٹائم بھلا دیا گیا ہے، لیکن وہ ایک ایسا وقت تھا جب ہم کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھے۔ لیکن پھر جب اللہ نے اس دنیا میں انسان کو بنایا تو انسان کو ملے جلے نطفے سے، یعنی مرد اور عورت کے نطفے سے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ یعنی اللہ انسان کو اس کی اوقات بتا رہے ہیں کہ انسان کی کیا اوقات ہے، جو اس دنیا میں پھر آ کر جب اللہ نے اس کو ملے جلے نطفے سے بنایا ہے اور پھر ایک گوشت پوشت کا پورا ایک انسان بنایا، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کرتا ہے اور اسی انسان کو اپنے جیسے ہی ایک حقیر سے نطفے سے بنے ہوئے انسان کو ہی وہ اللہ کا شریک ٹھہرا دیتا ہے۔ نطفے سے تمام انسان اسی طرح بنائے گئے ہیں، چاہے وہ پھر عام سے انسان ہو یا پھر اولیاء ہوں یا صحابہ کرام ہوں یا انبیاء ہوں، تمام انسانوں کی تخلیق اسی حقیر سے نطفے سے ہوئی ہے۔ اور یہ ایسا غلیظ پانی ہے کہ جس کا نام لیتے ہوئے، جس کی بات کرتے ہوئے بھی ہم کراہیت محسوس کرتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہاری کیا اوقات ہے کہ تم پھر دنیا میں آ کر اتنا تکبر کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہو، اس کے ساتھ اپنے جیسے ہی بندے کو شریک ٹھہرا دیتے ہو، تو تمہاری کیا حیثیت ہے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے دنیا میں انسان کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ تاکہ اس کا امتحان لیا جا سکے، اس کو جانچا جائے۔ اللہ تعالیٰ پرکھنا چاہتے ہیں انسان کو، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیے۔ اختیارات اللہ تعالیٰ نے اور کسی مخلوق کو نہیں دیا، جنات کو دیے ہیں اور انسانوں کو دیے ہیں، اور یہ شریعت جنات اور انسان دونوں پر لاگو ہوتی ہے۔ باقی جتنے بھی آپ جانور دیکھ لیں، چرند پرند دیکھ لیں، ایون کہ فرشتوں کو بھی اللہ نے اختیار نہیں دیا، ان کے اندر برائی کا مادہ ہی نہیں ہے، ان کے اندر نیکی اور بھلائی اور فرما برداری کا ہی مادہ ہے۔ تو انہوں نے سلیکٹ نہیں کیا اپنا مذہب، وہ شروع سے مسلمان ہی ہیں اور اللہ کے اطاعت اور فرما برداری ہی کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے سلیکشن کا آپشن اللہ نے رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا اور ساتھ سنتا اور دیکھتا بھی بنایا ہے۔ یعنی آنکھیں اور کان اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسے دیے ہیں کہ جن سے انسان علم حاصل کرتا ہے یا ہدایت کا راستہ تلاش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ دیگر سینسز بھی اللہ نے بنائے ہیں نا، لیکن اللہ نے پرٹیکولرلی یہاں سنتا اور دیکھتا اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیونکہ انسان غور و فکر انہی دو اعضاء سے کرتا ہے، انہی دو اعضاء سے علم حاصل کرتا ہے اور ہدایت کا راستہ تلاش کرتا ہے۔ ورنہ جانوروں کو بھی اللہ نے سنتا دیکھتا بنایا، پرندوں کو بھی بنایا، لیکن وہ انسانوں کی طرح غور و فکر کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے راہ دکھائی ہے، اب خواہ وہ شکر گزار بنے یا ناشکرہ بنے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک تو انسان کو امتحان کے لیے اس دنیا میں بھیجا، پھر اس کو سنتا اور دیکھتا بھی بنایا، پھر اللہ بتا رہے ہیں کہ میں نے ان کو دو راہیں دکھا دی ہیں، ایک سیدھا راستہ، ایک غلط راستہ، ایک جنت کی طرف جاتا ہے، ایک دوزخ کی طرف جاتا ہے۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود انبیاء کرام بھی بھیجے، کتابیں بھی بھیجی، اور پھر داعیان حق بھی موجود ہیں۔ تو کوئی بھی امت ایسی نہیں گزری ہے کہ جس میں اللہ نے کوئی نبی نہ بھیجا ہو
اور وہ اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلایا نہ ہو یا آخرت کے دن سے ڈرایا نہ ہو، تمام لوگوں تک اللہ کے میسیجز پہنچے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب چونکہ اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں تو یہ کام امت مسلمہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا ہے کہ تم وہ بہترین امت ہو کہ جو لوگوں کو بھلائی کی طرف براتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو۔ تو یہ کام اب ہمارا ہے، جو انبیاء کی ڈیوٹی تھی وہ اب ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں، صحیح و غلط، حق اور باطل کا فرق بتائیں۔ تو اللہ بتا رہے ہیں کہ میں نے دونوں راستے آپ کو بتا دیے ہیں، اب یہ دونوں راستوں میں سے جو بھی راستہ انسان اختیار کرے تو پھر خواہ وہ شکر گزاری کرے یا خواہ وہ ناشکری کرے، اس میں اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے، عقل اور سمجھ سب کو دی ہے، راستہ سب کو دکھا دیا ہے، اور اب اختیار بھی دے دیا ہے کہ تم کون سا راستہ سلیکٹ کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یقیناً ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور طوق اور شعلوں والی آگ تیار کر رکھی ہے۔ دیکھیں یہاں پر کافر کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس سے جو پچھلی آیت ہے آیت نمبر 3، اس میں اللہ تعالیٰ نے دیکھیں فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، یعنی شکر کے اگینسٹ میں کفر کا لفظ آیا ہے، تو کفر کا مطلب ناشکری کرنا ہوتا ہے، ناشکری کرنا بھی ہوتا ہے، اور جو نان مسلمز ہوتے ہیں ان کے لیے بھی کافر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس کانٹیکسٹ میں آ رہی ہے آیت تو اس لیے یہاں پر جو یقیناً ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں توق و شعلوں کی بات اللہ کر رہے ہیں، یہاں پر ناشکرے بھی مراد ہیں۔ کافر سے مراد صرف نان مسلم نہیں بلکہ وہ جو ناشکری کرتے ہیں یا وہ جو غلط راستہ سلیکٹ کرتے ہیں، یعنی جو اپنے اختیارات کا آپ غلط استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ نے اختیار دے دیا کہ آپ کو صحیح یا غلط میں سے جو سلیکٹ کرنا ہے آپ کریں، لیکن اگر پھر وہ ناجائز اس کا استعمال کرتا ہے اور غلط راستہ سلیکٹ کرتا ہے، اس کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے زنجیریں اور طوق اور شعلوں والی آگ تیار کر رکھی ہے، یعنی جہنم۔ اچھا آگے اللہ تعالیٰ اب جو ہے نا وہ نیک لوگوں کی باتیں کر رہے ہیں، اور ان کے لیے جو نعمتیں اللہ نے تیار کر رکھی ہیں جنت میں ان کا ذکر فرما رہے ہیں کہ بے شک نیک لوگ وہ جام پئیں گے جس کی آمیزش کافور کی ہے، یعنی کہ جب نیک لوگ جنت میں جائیں گے تو سب سے پہلا جو ان کو چیز سرو کی جائے گی نا، سب سے پہلی جس سے ان کی خاطر مدارت کی جائے گی وہ ایک جام ہوگا، شراب ہوگی، اور وہ شراب جیسے کہ ہم جانتے ہیں دنیاوی شراب جیسی نہیں ہے۔ سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شراب ایسی ہے کہ جو انسان کو مدہوش نہ کرے، دنیاوی شراب کی طرح وہ بے ہوش نہیں کرے گی۔ آپ کا انٹرنل سسٹم جو دنیاوی شراب تباہ کر دیتی ہے، انسان کی عقل معوف ہو جاتی ہے، وہ شراب انسان کو مزید ریفریش کرے گی، جنتی شراب، اور انسان کو مزید انرجائز کرے گی، اور اس کے اندر کافور کی آمیزش ہے، یعنی اتنی زیادہ خوشبودار اور لذیذ ہوگی وہ شراب۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پئیں گے، جس کی نہریں نکال کر جہاں چاہیں گے لے جائیں گے، یعنی کہ وہ جو شراب ہے یہ 2-4 گلاس میں یا 2-4 سرائیوں میں مطلب اتنی کم نہیں ہوگی، بلکہ اس کا باقاعدہ ایک بڑا سا چشمہ ہوگا، اور اس میں اللہ کے نیک بندے جو ہے وہ شراب پئیں گے، اور اس کی نہریں جہاں چاہیں گے وہاں پر، وہ جس طرح سے پائپ ہوتے ہیں نا دنیا میں، جہاں بھی پائپ ہم لے جائیں پھر وہاں اپنی مرضی کا ہم پانی یوز کرتے ہیں، تو اسی طرح سے جہاں چاہیں گے وہ اس کی نہریں نکال کر لے جائیں گے، تاکہ بار بار ان کو چشمے تک آنے کی زحمت بھی نہ اٹھانی پڑے، اور جہاں جہاں وہ چاہیں گے وہ نہریں نکال لیں گے، وہاں سے وہ پھر اس شراب سے لطف اندوز ہوں گے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ کن کو دیا جائے گا، ان کی صفت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی چاروں طرف پھیل جانے والی ہے۔ یعنی دنیا میں انہوں نے کیا کیا، وہ نیک لوگ کون تھے کہ جو اپنی نظر پوری کرتے تھے، یعنی صرف اللہ کی عبادت اور اطاعت کے لیے وہ نظر مانتے تھے، نظر مانتے بھی صرف اللہ کے لیے تھے، ٹھیک ہے۔ آج کل جو غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز کی جاتی ہے ان کی بات نہیں ہو رہی ہے، صرف خالصتاً اللہ کے لیے وہ اگر کوئی نظر مانتے بھی تھے تو وہ پھر اس کو پورا بھی کرتے تھے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی اللہ کی اطاعت کی نظر اگر مانتا ہے تو وہ اس کو پورا کرے، لیکن اگر کوئی نادانستگی میں اللہ کی نافرمانی کی کوئی قسم اٹھاتا ہے، اس کی نظر اگر کوئی مان لیتا ہے تو پھر وہ اس کو توڑ دے، وہ پوری نہ کرے۔ جیسے کبھی کبھار غصے میں انسان کوئی اس طرح کی نظر مان لے کہ اب میں آئندہ کبھی نماز نہیں پڑھوں گی، اس ٹائپ کی اگر کسی نے نادانی میں کوئی نظر مانی ہے تو وہ اس کو پورا نہ کرے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ان کا پاس رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی چاروں طرف پھیل کے، یعنی آخرت کے دن سے، اور جو آخرت کے دن سے ڈرا، اب دیکھیں اس اتنی سی بات میں کہ آخرت کے دن سے ڈرتے ہیں، اللہ نے پورا
جو ہے نا قرآن پاک کا میسج اس میں سمو دیا ہے، کیونکہ جو آخرت کے دن سے ڈرے گا پھر وہ اللہ کی نافرمانی بھی نہیں کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کی بات بھی مانے گا، وہ کسی کی حق تلفی بھی نہیں کرے گا، وہ چوری، رشوت، سود یہ کام بھی نہیں کرے گا، وہ نماز بھی پڑھے گا، وہ روزے بھی رکھے گا، وہ ڈرے گا ہر چیز میں، کوئی بھی گناہ کرنے کا سوچے گا اس کو پتہ ہے مر کے مجھے اللہ کو جواب دینا ہے، تو یہ جو کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جنت ان کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اور اللہ کی محبت میں وہ کھانا کھلاتے ہیں مسکین، یتیم اور قیدیوں کو، یعنی یہ لوگ دنیا میں غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کھانا کھلانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ صرف اللہ کی محبت۔ اللہ کی محبت میں وہ ضرورت مندوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کو، مسکینوں کو تو کھلاتے ہی ہیں، لیکن قیدیوں کو بھی کھلاتے ہیں۔ اور قیدیوں میں پھر یہاں مسلم یا غیر مسلم کی جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ڈیفرینشیٹ نہیں کیا، یتیم ہو، مسکین ہو یا قیدی ہو، جو بھی ہو، مسلمانوں کو بھی کھلاتے ہیں، غیر مسلموں کو بھی کھلاتے ہیں۔ اور اسپیشلی جنگ کے اگر قیدی ہوں گے تو وہ تو ظاہر ہے پھر نان مسلمز ہی ہوں گے نا، اگر مسلمان کہیں پہ غلبہ حاصل کر لیتے ہیں اور پھر جنگ میں سامنے والوں کو قیدی بنائیں گے تو وہ تو نان مسلمز ہی ہوں گے۔ جیسا کہ بدر کے موقع پر جب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی تھی اور مسلمانوں نے جب قیدی بنائے تھے غیر مسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشلی صحابہ کرام کو حکم دیا تھا کہ قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، تو صحابہ کرام ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے تھے، انہیں بہت اچھا کھانا کھلاتے تھے۔ تو یہاں ان کی بات ہو رہی ہے۔ اور آج کل اگر ہم دیکھیں جو پاکستان کی جیلوں کا جو حال ہے اور جو قیدیوں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے اور ان کو اتنا برا برا کھانا دیا جاتا ہے، تو اللہ نے اگر کسی کو استطاعت دی ہو مالی طور پر بھی اور اگر اتنی اپروچ بھی ہو کسی کی، تو ڈیفینیٹلی یہ کام کرنا چاہیے، کیونکہ یہاں اسپیشلی اللہ تعالیٰ نے قیدیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جب کھلاتے ہیں غریبوں کو تو ان کی انٹینشن کیا ہوتی ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 10 میں فرما رہے ہیں کہ ہم تو تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کھلاتے ہیں، نہ ہم تم سے بدلہ چاہتے ہیں نہ شکر گزاری، بے شک ہم اپنے پروردگار سے اس دن کا خوف رکھتے ہیں جو اداسی اور سختی والا ہوگا۔ یعنی کہ جب وہ کسی کو کھانا کھلاتے ہیں تو پھر وہ تھینک یو کی توقع بھی نہ رکھیں، وہ صرف اپنے دل میں یہ ان کے جو ہے نا نیت ہونی چاہیے کہ ہم صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کھلاتے ہیں، سامنے والا پھر اس احسان کو مانے نہ مانے۔ آج ہم کہتے ہیں نا نیکی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے، یا کوئی اگر ہمیں شکریہ ادا نہیں کرتا تو ہم کہتے دیکھیں کیسا ہے یہ ناشکرا، ایک شکریہ بھی نہیں کہا اس نے۔ یہ چیز ہمارے اندر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کے اندر یہ چیز بھی نہ ہو کہ سامنے والا آپ کو شکریہ کہے، اس کا بدلہ آپ آخرت میں اللہ تعالیٰ سے طلب کریں، اور اللہ تعالیٰ کا بھی اس دن کا خوف رکھتے ہوئے کہ جو دن بہت زیادہ سختی والا اور اداسی والا ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پس انہیں اللہ تعالیٰ نے اس دن کی برائی سے بچا لیا اور انہیں تازگی اور خوشی پہنچائی۔ یعنی کہ جو انسان یہ کام کرے گا، یعنی کہ ایک تو یہ کہ نظر اپنی پوری کرے، آخرت کا خوف رکھتے ہوئے پھر وہ تمام گناہوں کو چھوڑ دے، اسپیشلی وہ غریبوں، مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلائے، اور پھر ایک تو وہ ان سے شکریہ کی توقع بھی نہ رکھے اور اپنا احسان بھی نہ جتائے، تکبر میں بھی نہ آئے، تو ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو ہم آخرت کی برائی سے بچا لیں گے، جو آخرت کا شدید اور سخت ہولناک دن ہوگا، اور اس کی سختیاں اور ہولناکیاں اتنی ہوں گی کہ انسان کے دل جو ہے وہ حلق تک آ جائیں گے۔ یعنی ایک محاورتاً ایک بات کہی جا رہی ہے کہ اتنا زیادہ انسان کے اندر خوف ہوگا، ایک تو دن اتنا طویل ہوگا، پھر انسان کو اپنے نامہ اعمال بھی سب یاد آ رہے ہوں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو اس دن کی تمام برائیوں سے ہم بچا لیں گے، محفوظ رکھیں گے، اس دن پھر انہیں کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، اور ان کے چہرے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تازگی اور خوشی ہوگی ان کے چہروں پر۔ اور جب انسان کا دل مسرت سے لبریز ہو تو پھر اس کے چہرے سے وہ مسرت جو ہے نا نظر آتی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تھے نا تو آپ کا چہرہ مبارک اس طرح روشن ہو جاتا تھا گویا کہ چاند کا ٹکڑا ہو۔ یہ بخاری کی روایت ہے اور مسلم میں بھی موجود ہے۔ تو اس کا مطلب جب انسان اندر سے مطمئن ہوتا ہے چہرے سے اس کے پتہ چل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اور انہیں ان کے صبر کے بدلے جنت اور ریشمی لباس پہنایا جائے گا۔ یعنی دنیا میں انہوں نے صبر کیا ہے، کس چیز پر صبر کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ جب انسان عبادات کرتا ہے اس میں بھی انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ اب جیسے کہ آج کل سردیوں کا موسم ہے اور کراچی میں تو خیر اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے، ناردرن ایریاز وغیرہ میں اگر ہم دیکھیں بہت شدید سردی ہوتی ہے، اور ایسی شدید سردی میں اگر کوئی فجر کے وقت اٹھ کے ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہا ہے تو بظاہر تو اس کو کچھ نہیں مل رہا نا، لیکن اس کا ایمان ہے کہ آخرت میں اس کو اس کا اجر ملے گا۔ تو یہاں اس نے کیا کیا؟ صبر کیا۔ اس کو یہ وقتی تکالیف آئی، نیند بھی اس کی خراب ہوئی ہے، ٹھنڈا پانی اس کو لگ رہا ہے،
لیکن یہ سب اس نے اس کو برداشت کیا صبر سے۔ اسی طرح سے گرمیوں میں جب 50 یا 52 ڈگری سینٹی گریڈ ہو رہا ہو اور دن بھی اتنے طویل ہوں، 14-15 گھنٹے کا 16 گھنٹے کا روزہ ہے، لیکن پھر بھی انسان روزہ رکھتا ہے، صبر کرتا ہے، بظاہر اس کو کچھ نہیں مل رہا، لیکن اس کو آخرت کے دن پر یقین ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کا بدلہ دیں گے۔ یہاں بھی اس نے صبر کیا۔ یا اس پر کسی قسم کی کوئی آزمائش آتی ہے یا اس کا کسی سے جھگڑا ہوتا ہے تو بھی وہ صبر کرے، جیسے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑا کرنا چھوڑ دے، میں اسے جنت میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ یا اگر کوئی اس کا پیارا فوت ہو جائے تو اول وقت میں وہ صبر کرے، یا پھر دین کی تبلیغ کے معاملے میں اگر کسی کی مخالفت کا سامنا ہے تو وہاں وہ صبر کرے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بدلے اس کو جنت ملے گی، اور جنت میں اس کو ریشمی لباس پہنایا جائے گا۔ اور یہ ریشم جو ہے دنیا میں مردوں پر حرام ہے، جیسے کہ ابھی شراب کا بھی ذکر آیا، دنیا میں شراب بھی حرام ہے، مردوں پر ریشم بھی حرام ہے اور سونا بھی حرام ہے، لیکن یہ ساری چیزیں جنت میں اللہ تعالیٰ حلال کر دیں گے۔ آگے اللہ فرماتے کہ یہ وہاں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھیں گے، نہ وہاں آفتاب کی گرمی دیکھیں گے نہ جاڑے کی سردی۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہاں پر وہ آرام سے سکون سے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، اور وہاں پر موسم کی شدت نہیں ہوگی، یعنی کوئی بھی جو ہے شدید قسم کی نہ سردی ہوگی نہ شدید قسم کی گرمی ہوگی، بلکہ بالکل ماڈریٹ جو ہے نا کلائمیٹ ہوگا۔ اور جس طرح سے بہار کا موسم ہوتا ہے، مفسرین کرام کہتے ہیں جب نہ بہت زیادہ سردی ہوتی ہے نہ بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، بالکل معتدل موسم ہوتا ہے، وہ جنت کا موسم ہوگا۔ اور ان جنتیوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے، اور ان کے میوے اور گچھے نیچے لٹکائے ہوئے ہوں گے، یعنی کہ جب وہ درختوں کے قریب جائیں گے، اگر وہ کھڑے ہیں تو بھی ایزیلی وہ درختوں کے پھل توڑ لیں گے، وہ گچھے بالکل نیچے جھکے ہوئے ہوں گے۔ اگر وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ مزید جھک جائیں گے وہ گچھے، اور وہ پھر توڑ لیں گے، مطلب ان کو کھڑے ہونے کی زحمت نہیں اٹھانی پڑے گی۔ اگر وہ لیٹے ہیں تو وہ مزید جھک جائیں گے، اگر پھر کھڑے ہیں تو پھر وہ اوپر ہو جائیں گے۔ اس طرح بالکل ایزی ہوگا درختوں پہ چڑھ کے پھر ان کو پھلوں کو توڑنا، یہ ان کو نہیں کرنا پڑے گا، بالکل ایزیلی وہ درختوں کے پھل توڑ لیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اور ان پر چاندی کے برتنوں اور ان جاموں کا دور کرایا جائے گا جو شیشے کے ہوں گے، اور شیشے بھی چاندی کے جن کو ساقی نے اندازے سے ناپ رکھا ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ ان یوٹینسلز کی ڈیٹیل بتا رہے ہیں، اس کی تفصیل بتا رہے ہیں، کیونکہ جب ہم اگر دنیا میں بھی اگر کوئی ہم مشروب پئیں گے، اگر ہم بہت ہی اچھا خوبصورت سا گلاس ہو اور اس کو اچھا ڈیکوریٹ کیا ہوا ہو، اچھا پریزنٹ کیا ہوا ہو، تو وہ عام سی چیز بھی پینے میں ہم کو مزہ آتا ہے۔ لیکن اگر بہت اچھا مشروب ہو، بہت بہترین قسم کا مشروب ہو، لیکن گلاس بالکل عام سا اچھا نہ ہو، اس کی پریزنٹیشن بھی اچھی نہ ہو، تو ہمیں اس مشروب کا بھی مزہ نہیں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ مشروب بھی اتنا اسپیشل ہے، پھر اس کو جس گلاس میں سرو کیا جا رہا ہے وہ بھی اتنا اسپیشل ہے، چاندی کا ہوگا، اور چاندی بھی ایسی جیسے شیشے کی ہوتی ہے، یعنی برتن اور آگ خورے چاندی اور شیشے سے بنے ہوئے ہوں گے، نہایت نفیس اور نازک، گویا یہ ایسی صنعت ہے کہ جس کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی، دنیا میں ایسی چیز ہم نے نہیں دیکھی۔ خوبصورت اور نفیس طریقے سے جنتیوں کو یہ پریزنٹ کیا جائے گا، اور اللہ فرما رہے کہ ساقی نے بالکل اندازے سے جو ہے نا شراب ڈالی ہوگی کہ جس سے وہ سیراب بھی ہو جائیں گے، تشنگی بھی محسوس نہیں کریں گے، اور برتنوں اور جاموں میں جو ہے نا ایکسٹرا بچ بھی نہ جائے، یعنی اس طرح سے ان کو سرو کیا جائے گا، جس کی جتنی ضرورت ہوگی اس کو اتنی ہی شراب پیش کی جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور انہیں وہاں وہ جام پلائے جائیں گے جن کی آمیزش زنجبیل کی ہوگی، اور زنجبیل جو ہے نا عربی میں اس کو کہتے ہیں سونٹ یا خشک ادرک، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، تو یہ گرم ہوتی ہے، اور اس کی آمیزش سے ایک خوشگوار تلخی پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ عربوں میں بڑی مرغوب ہے یہ چیز، وہ لوگ سونٹ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، اور آج کل بھی آپ دیکھیں گے قہوے میں یہ لوگ جو ہے نا سونٹ کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ جنت میں ایک وہ شراب ہوگی جو ٹھنڈی ہوگی، جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، اب ان کے لیے بھی آپشنز ہوں گے اتنا خوبصورت، جو انسان چاہے گا کہ جس چیز کی آمیزش اس کو کی جائے نا، اس کو آمیزش وہ کر کے پیش کی جائے گی۔ جس شراب میں کافور مکس کی جائے گی اس شراب کی تاثیر ٹھنڈی ہو جائے گی، اور جس شراب میں زنجبیل مکس کی جائے گی اس شراب کی تاثیر گرم ہو جائے گی، یعنی جس کو جو پسند ہوگا اس کو ویسی شراب پریزنٹ کی جائے گی۔ یہ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جنت کی ایک نہر ہے جس کا نام سلسبیل ہے، یعنی وہ شراب کی جس کے اندر زنجبیل کی آمیزش کی جائے گی، اس نہر کا نام، جس نہر سے وہ شراب جاری کی جائے گی، اس کا نام سلسبیل ہے۔
آگے اللہ فرماتے کہ اور ان کے ارد گرد گھومتے پھرتے ہوں گے وہ کمسن بچے جو ہمیشہ رہنے والے ہیں، جب آپ انہیں دیکھیں گے تو سمجھیں گے کہ وہ بکھرے ہوئے سچے موتی ہیں، ولدان مخلدون ہیں وہ۔ تو یہ اب ان ساقیوں کی بات اللہ کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نا کہ ساقی نے اندازے سے ناپ رکھا ہوگا، تو یہ ساقی ہیں یا یہ خادم ہوں گے اہل جنت کے، اور یہ پورے جنت میں اس طرح بکھرے ہوئے ہوں گے جیسا کہ کوئی موتی بکھر جاتے ہیں ہر طرف، اتنے خوبصورت اور نفیس ہوں گے، اور عمر میں بھی یہ چھوٹے ہوں گے اور وہ ہمیشہ چھوٹے ہی رہیں گے، اور وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، یعنی جس طرح جنتیوں کو ہمیشہ کی زندگی ملے گی ان کی بھی زندگی ہمیشہ کی ہوگی، اور وہ ارد گرد ہر طرف جنت کے پھر رہے ہوں گے جنتیوں کو ان کی خدمت کرنے کے لیے اور ان کو چیزیں سرو کرنے کے لیے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ تو آپ جہاں بھی نظر ڈالیں گے سراسر نعمتیں اور عظیم الشان سلطنت دیکھیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اہل جنت جہاں کہیں بھی دیکھیں گے انہیں نعمتیں ہی نعمتیں نظر آ رہی ہوں گی، عظیم الشان وہ سلطنت دیکھیں گے۔ اور جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ مشکات المصابیح کی روایت ہے کہ جب اہل جنت میں چلے جائیں گے تو ایک ندا کرنے والا ان کو یہ خوشخبری سنائے گا کہ ان کو 4 نعمتیں ملی ہیں۔ پہلی یہ کہ اہل جنت کو کبھی موت نہیں آئے گی، دوسری یہ کہ اہل جنت ہمیشہ جوان رہیں گے، کبھی بھی بوڑھے نہیں ہوں گے، تیسرا یہ کہ اہل جنت پر کبھی کسی نعمت کا زوال نہیں آئے گا، اور چوتھا یہ کہ اللہ تعالیٰ ان سے ہمیشہ راضی رہے گا۔ مطلب اب وہ جو بھی کر لیں اللہ تعالیٰ ان سے ہمیشہ راضی رہے گا، اور وہ کوئی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والا کام بھی نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی مشکات کی روایت ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی جنت تیار کی ہے کہ جس کو نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کبھی کسی کان نے سنا، نہ کبھی کسی کے دل میں اس کا خیال آیا۔ یعنی یہ سب کچھ نعمتوں کے بارے میں جان کر بھی ہم امیجن ہی نہیں کر سکتے، اتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے۔ اس کے علاوہ سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، سورہ سجدہ کی آیت نمبر 17 میں، کہ کوئی نفس نہیں جانتا کہ جو کچھ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے پوشیدہ کر رکھی ہے، جو کچھ کرتے تھے وہ یہ ان کا بدلہ ہے۔ یعنی جنت کو اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے وہ ایسی ہے کہ آپ مطلب اللہ نے پوشیدہ کر کے رکھی ہے، ایک طرح سے سرپرائز رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ اہل جنت کو، نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دکھائیں گے۔ آگے اللہ فرماتے کہ ان کے جسموں پر سبز باریک اور موٹے ریشمی کپڑے ہوں گے، اور انہیں چاندی کے کنگن کا زیور پہنایا جائے گا، اور انہیں ان کا پاک رب صاف شراب پلائے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کا لباس کیسا ہوگا۔ اہل جنت کو جو ہے وہ خوبصورت ریشمی لباس پہنایا جائے گا، ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اس طرح کے ان کو زیور دیے جائیں گے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ اور یہاں مرد عورت سب کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان کو پاک صاف شراب بھی پلائے گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ کہا جائے گا کہ یہ ہے تمہارے اعمال کا بدلہ اور تمہاری کوشش کی قدر کی گئی۔ یہ ہے مین بات کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہارے اعمال کا بدلہ ہے، تم نے اعمال دنیا میں نیک کیے ہیں تو تمہیں اس کا بدلہ ملے گا۔ صرف مسلمان ہونا، صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، ہم کام جہنمیوں والے کریں اور ہم یہ جو ہے نا امید رکھیں کہ ہمیں جنت ملے گی، تو ایسا نہیں ہوگا۔ محنت کرنی پڑے گی، صبر کرنا پڑے گا، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ماننی پڑے گی، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی والے تمام کام چھوڑنے پڑیں گے، تب کہیں جا کر ہمیں جنت ملے گی۔ صرف بیٹھے بیٹھے اس امید پر کہ بس اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے غفور الرحیم نام اپنا کبھی بھی کسی نافرمانوں کے لیے یوز نہیں کیا۔ اللہ نے غفور الرحیم نام تبھی یوز کیا ہے کہ جو گناہوں سے معافی مانگ لے، توبہ کر لیں اور پھر سیدھے راستے پر آ جائے، ان کے لیے اللہ غفور الرحیم ہے۔ نافرمانوں کے لیے اللہ غفور الرحیم نہیں ہے۔ تو عمل کیا ہے، جنت میں جانے والے اعمال کیے ہیں، تبھی آپ کو جنت ملے گی، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑا قدردان ہے۔ ہم نے جو کوششیں کی ہیں اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرے گا، اور بتایا جائے گا کہ دیکھو یہ ہے تمہاری کوششوں کی قدر۔ آگے اللہ فرماتے کہ بے شک ہم نے آپ پر بتدریج قرآن نازل کیا ہے، پس آپ اپنے رب کے حکم پر قائم رہیں اور ان میں سے کسی گناہگار یا ناشکرے کا کہا نہ مانیں۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے۔ ایک تو بتدریج بھی نازل کیا ہے، جیسے کہ ہم جانتے ہیں 23 سال کے وقفے میں آہستہ آہستہ نازل ہوا، ایک دم سے پوری کتاب نازل نہیں ہوئی، اور یہ اللہ فرما رہے کہ ہم نے نازل کیا ہے، جو کہ لوگ سمجھتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ یہ قرآن خود گڑھ لیا ہے، تو ایسا نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اللہ اب اللہ کے رسول کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ جو بھی آپ کے رب کی طرف سے حکم آتا ہے آپ اس پر قائم رہیں، اور کسی بھی گناہ گار یا ناشکرے کی آپ بات نہ مانیں۔ وہاں کے لوگ بہت زیادہ کوشش کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ
کا کام روک دیں، یا کسی بھی طرح سے ان کو ٹونٹ کیا جاتا تھا، ان کا مذاق اڑایا جاتا تھا، کسی طرح سے اللہ کے رسول اپنا کانفیڈنس لیول لوز کر دیں اور یہ دعوت و تبلیغ کا کام چھوڑ دیں، یہ دین کی امپلیمنٹیشن کا کام چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں کی بات بالکل بھی نہ مانیں اور آپ اللہ کے حکم کی فرما برداری کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور اپنے رب کے نام کا صبح و شام ذکر کیا کریں اور رات کے اس وقت سجدے کریں اور بہت رات تک اس کی تسبیح کریں۔ یہاں اللہ تعالیٰ صبح و شام ذکر کا بھی فرما رہے ہیں، تو اس سے مراد صبح و شام کی نمازیں بھی ہو سکتی ہیں، اور یہی چیز سورہ احزاب میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے پرٹیکولرلی کہ صبح و شام اللہ کا ذکر کیا کرو۔ تو صبح و شام کی جو دعائیں ہیں وہ اللہ کے رسول نے ہمیں سکھائی ہیں، ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ سورہ ناس اور سورہ فلق جو معوذتین ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جو بھی صبح اور شام کے وقت یہ پڑھ لیتا ہے وہ تمام چیزوں سے ان کے لیے کافی ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رات کے وقت سجدے کریں، تو رات کی نمازوں کا بھی ذکر ہے، اس کے علاوہ تہجد کا بھی ذکر ہے۔ اور تہجد کی نماز جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ 5 نمازوں کی فرضیت سے پہلے تہجد کی نماز مسلمانوں پر فرض تھی، لیکن بعد میں آپشنل ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تا حیات جو ہے وہ فرض تھی، سورہ نساء میں اس کا ذکر ہے، اور مسلمانوں کے لیے تہجد کی نماز آپشنل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے کہ بے شک یہ لوگ جلدی ملنے والی دنیا کو چاہتے ہیں اور اپنے پیچھے ایک بڑے بھاری دن کو چھوڑے دیتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں فوراً سے ریوارڈ مل رہا ہے نا، کیونکہ یہ نظر آ رہا ہے ہمیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ اس کی دنیا کے جو لوگ ہیں وہ اس کی جلدی کرتے ہیں، حالانکہ آخرت کی زندگی جو کہ ایک بڑا بھاری دن ہوگا اس کو لوگ فراموش کیے بیٹھے، جیسے کہ سورہ اعلیٰ میں اللہ بیان فرماتے ہیں کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، یعنی دنیاوی زندگی کو انسان اہمیت دیتا ہے، حالانکہ آخرت کی زندگی بقا والی اور ہمیشہ رہنے والی ہے، تو انسان اس کو فوکس کرے۔ اور یہ غیب کا معاملہ ہے، اس کا ریوارڈ دنیا میں آپ کو بظاہر نہیں ملتا ہے، لیکن آخرت میں انشاءاللہ اس کی جزا انسان کو ضرور ملے گی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں پیدا کیا اور ہم نے ہی ان کے جوڑ اور بندھن مضبوط کیے، اور ہم جب چاہے ان کے عوض ان جیسے اوروں کو بدل لائیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو نافرمان لوگ ہیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات اگر نہیں مانتے ہیں، ہم نے ہی سب کو پیدا کیا ہے، ہم نے ہی جتنے انسان پیدا کیے ہیں ان کے جوڑ ان کے رگوں پٹھوں کو بھی ہم نے ہی مضبوط کیا ہے۔ لیکن اگر پھر کوئی بات نہیں مانتا ہے اور نافرمانی کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے، تو ہم جب چاہے ان کو ختم کر کے ان جیسے ہی دوسرے لوگوں کو لیں۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دوسروں سے بدل دے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یقیناً یہ تو ایک نصیحت ہے، پس جو چاہے اپنے رب کی راہ لے لے، اور تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا با حکمت ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن پاک جو ہے یہ ایک نصیحت ہے، اور جو چاہے اپنے رب کی راہ لے لے، یعنی جو چاہے قرآن سے ہدایت حاصل کر لے، اور ہدایت وہی حاصل کرے گا جو اس کو سمجھ کے پڑھے گا، جو اس کا علم حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں، تو ہمارے لیے یہ آیت، یہ حدیث جو ہے یہ صرف عربی سیکھنے کے لیے ہی استعمال کی جاتی ہے، حالانکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان عربی بھی سیکھے اور اپنی زبان میں بھی اس کو سیکھنے کی کوشش کرے، جو قرآن کو سمجھے اور پھر دوسروں کو اس کا میسج پہنچائے کہ اللہ تعالیٰ فرما کیا رہے ہیں۔ ہم خود بھی تو دیکھیں کہ ہم جو ہماری زندگی گزارے ہیں وہ قرآن پاک کے اکارڈنگ ہے یا نہیں ہے۔ تو اللہ نے یہاں اختیار دے دیا ہے کہ جو چاہے نصیحت حاصل کر لے، کسی کو زبردستی ہدایت نہیں دی جائے گی، جو قرآن سے کنیکٹڈ رہے گا اس کو نصیحت ضرور ملے گی۔ اور اللہ فرما رہے ہیں کہ تم لوگ تو چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے، یعنی تم میں سے کوئی اس بات پر قادر ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہدایت کی راہ پر لگا لے، اپنے لیے کسی نفع کو جاری کر لے۔ ہاں اگر اللہ چاہے تو ایسا ممکن ہے، اور اس کی مشیت کے بغیر تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ البتہ اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو اس پر آپ کو ضرور اس کا اجر ملے گا۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جسے چاہے اللہ اپنی رحمت میں داخل کر لے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ حکیم اور علیم ہے، اس لیے اس کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہدایت اور گمراہی کے فیصلے بھی یوں ہی اللہ تعالیٰ فوراً سے نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا۔ جس کو ہدایت دی جاتی ہے وہ واقعی اس کا مستحق ہوتا ہے، جس کے اندر ہدایت کی طلب ہوتی ہے اس کو پھر ہدایت ملتی چلی جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی اپنے لیے گمراہی کا سلیکشن کرے، کیونکہ پوری سورہ میں اللہ تعالیٰ اختیار کی ہی بات کر رہے ہیں، تو اللہ نے اختیار دیا ہے، اگر آپ کے اندر طلب ہوگی حق تلاش کرنے کی، ہدایت تلاش کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے راہیں کھولتا ہی چلا جاتا ہے۔ سورہ عنکبوت کی آخری آیت میں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں۔
تو اگر آپ نے کوشش ہی نہیں کی ہے، آپ کے اندر طلب ہی نہیں ہے ہدایت حاصل کرنے کی، تو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت کو اتنی سستی چیز نہیں ہے کہ ویسے ہی زبردستی آپ کو مل جائے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کر لے، یعنی کہ پھر اگر انسان نے نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، اس کے اندر جستجو ہے، وہ تھوڑی سی کوشش کرتا ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف ایک قدم آتا ہے، اللہ تعالیٰ 10 قدم اس کی طرف آتے ہیں، انسان چل کے آتا ہے، اللہ دوڑ کے آتا ہے، تو اتنا پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہدایت کے راستے ہموار کرتا چلا جاتا ہے، لیکن انسان چاہے ہی نہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے ظالموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو یہاں الحمدللہ ہماری سورہ دہر کی تفسیر مکمل ہوئی۔ آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو پڑھائے، جو سمجھائے، اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ تفسیر بیان کرتے وقت اگر کوئی غلطی یا کمی بیشی ہو گئی ہو تو اللہ اسے درگزر فرمائے، آمین۔